سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آؤ قرآن سیکھیں اور سکھائیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آسان تجوید کورس کے لیسن نمبر 24 کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان تجوید کورس سبق نمبر 24، کچھ ضروری امور۔ قرآن پاک میں 4 جگہ لفظ سکتہ لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان مقامات پر سانس لیے بغیر ذرا رک جائیں مگر وقف کے قواعد پر عمل کرتے ہوئے، یعنی نمبر 1 سورہ کہف میں سکتے کے مقام پر عوجن کے 2 زبر کو الف سے بدل دیں۔ یہاں وقف کی علامت بھی موجود ہے، لہٰذا وقف کرنا بھی صحیح ہے۔ نمبر 2 سورہ یاسین میں مِن مرقدنا کو اسی طرح پڑھتے ہوئے سکتہ کریں گے، یہاں بھی وقف کی علامت بھی موجود ہے، لہٰذا وقف کرنا بھی صحیح ہے۔ نمبر 3 سورہ قیامہ میں من راق کے من کے نون کو ساکن پڑھتے ہوئے ہی سکتہ کریں گے، اس نون کو را میں نہیں ملائیں گے۔ نمبر 4 سورہ مطففین میں کلا بل رانا کے لام کو ساکن پڑھتے ہوئے ہی سکتہ کریں گے، اس لام کو را میں نہیں ملائیں گے۔ قرآن پاک میں 4 الفاظ لکھے تو صاد کے ساتھ ہوئے ہیں، مگر ان پر چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1 وَيَبْسُطُ وَيَبْسُطُ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 16 میں سین کے ساتھ، یعنی وَيَبْسُطُ وَيَبْسُطُ، اور نمبر 2 بسطتاً، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 16 میں بھی سین کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی بسطتاً۔ نمبر 3 المسیطرون، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 4 میں صاد اور سین دونوں سے پڑھنا جائز ہے، یعنی المسیطرون اور المسیطرون۔ نمبر 4 بمسیطر، سورہ غاشیہ میں سین پڑھنا جائز نہیں، صرف صاد سے ہی پڑھیں گے، یعنی بمسیطر، جہاں 2 لفظوں کے درمیان میں چھوٹا سا نون مکسور، نون قطنی لکھا ہوا، اور اس سے پہلے یا بعد میں یا دونوں جگہ الف یا حمزہ ہو تو ملا کر پڑھتے وقت اس نون کو پڑھتے ہیں، الف یا حمزہ کو نہیں پڑھتے، جبکہ رکنے کی صورت میں الف یا حمزہ کو پڑھتے ہیں، نون کو نہیں پڑھتے، جیسے قدیر الذی کو رکتے وقت قدیر الذی، اور فخور الذین کو ملاتے وقت فخور الذین، اور رکتے وقت فخور الذین پڑھیں گے۔ میرے محترم عزیزو، آج کا ہمارا یہ سبق نمبر 24 مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ کچھ ضروری امور آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلی اور آخری ویڈیو میں سبق نمبر 25 کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔